الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ فقال ما المسؤول عنها بعالم من السائل أو كما قال. منہ دیکھ لیا منہ دیکھ لیا
آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ یہ ذکر ہنسی رحمت کا می کہتے ہیں جسے قرآن مبین، اور دنیا کے نئے نغمے سیکھے عقبہ کا ترانہ بھول گئے۔ اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے، آپس میں لڑنا بس یاد رہا، دشمن سے ٹکرانا بھول گئے۔ انجام غلامی کیا کہیے، بربادی ہی بربادی ہے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے لوگو جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، نہایت عزت آبرو کے لائق معززات مکرمات، پردہ نشی اسلامی روحانی ماورد ہے۔ یہ تیسرا جمعۃ المبارک کا خطبہ ہے جو آپ کے سامنے علامات قیامت کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی، تاکہ ہم اس وقت سے آنے سے پہلے صحیح تیاری کر لیں۔ قیامت نے تو آنا ہی آنا ہے، ہم تیاری کر پائیں تب بھی وہ آئے گی، تیاری نہ کریں تب بھی وہ آئے گی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن محسن اعظم، مشفق اعظم، رہبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، اتنا لگاؤ ہے، وہ نہیں چاہتے کہ میری امت کا ایک انسان بھی جہنم میں چلا جائے۔ اللہ کی مشیت بھی یہی ہے کہ میرا ایک بندہ بھی جہنم میں نہ جائے۔ اس حوالے سے اللہ کے رسول نے اپنی امت کو آگاہ فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کا مجمع تھا، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا، اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ اکبر۔ دیکھو صحابہ کرام کو قیامت کا کتنا فکر ہے، کتنا فکر ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، ہمارے پلے عمل کا نشان نہیں ہے، لیکن ہمیں موت کا فکر نہیں ہے، قیامت کا فکر نہیں ہے۔ صحابہ کی وہ جماعت، وہ مقدس گروہ جن کو جنت کے سرٹیفکیٹ مل چکے ہیں، اس کے باوجود بھی قیامت کا فکر ہے۔ اللہ کے رسول کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، بھائی مل مسئول عنہا بعالم من السائل، اللہ پوچھنے والے سے مسئول زیادہ نہیں جانتا۔ مانا کیا، جتنا آپ کو علم ہے اتنا مجھے علم ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ علم غیب کا مسئلہ اللہ پاک نے اپنے ہاں رکھا ہے، اپنے ہی پاس ہے۔
آپ نے فرمایا ہاں، قیامت کی چند نشانیاں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ، فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی، عورتیں خامدوں کی نافرمان ہوگی، عورتیں خامد کی نافرمانی کثرت سے کریں گی، اور عورتوں سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ والدین کے نافرمان ہوں گے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آگے فرمایا ننگے پاؤں ننگے بدن والے لوگوں کے سردار ہوں گے۔ میں نے پیچھے جو بات بیان کی تھی نا کہ قرب قیامت کی یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا، علم اٹھ جائے گا۔ تفصیلی بات میں نے عرض کی تھی۔ صحابہ نے فرمایا کیا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ قرآن کو اٹھا لے گا؟ فرمایا نہیں، اہل علم لوگوں کو اللہ اٹھا لے گا، جہلا بچ جائیں گے، باقی جہلا ہی مفتی ہوں گے، جہلا ہی سردار ہوں گے، جہلا ہی مسائل حل کریں گے، فیصلے کریں گے۔ فرمایا بکریوں کے چرواہے، بکریاں چرانے والے، ان کی بلڈنگیں ہوں گی، کوٹھیاں ہوں گی۔ دیکھ رہے ہو آج، دیکھ رہے ہو آج۔ میں ایک دن یہ جلال پور بائی پاس کے ساتھ کھڑا تھا، مجھے ایک ساتھی نے بتایا مولانا یہ جو جھوپڑی والے بیٹھے ہیں ان کو لال بیگی کہتے ہیں، لال بیگی سے مشہور ہیں کہ یہ 3 کوٹھیاں انہی کی لوگوں کی، 3 کوٹھیاں بڑی بڑی بلڈنگ والی ڈبل سٹوری انہی لوگوں کی ہیں۔ مجھے یہی حدیث اس وقت یاد آ گئی کہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ اللہ، بکریاں کے چرواہے ہوں گے، غریب ہوں گے، ان کے کوٹھیاں بنگلے ہوں گے۔ اس کے بعد آمنہ کے لال جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کے قرآن کی ایک آیت تلاوت فرمائی۔ فرمایا لوگوں سنو، ان اللہ، واہ قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، کب آئے گی، کس وقت آئے گی؟ ہاں دن تو بتا دیا ہے، دن یاد ہے آپ کو؟ وہ کون سا دن ہوگا؟ جمعۃ المبارک کا دن ہوگا۔ آج سے 1500 سال پہلے ان لوگوں کی کیفیت دیکھو، جمعہ کی رات کو صحابہ کرام زاروں قطار روتے تھے، کہیں صبح قیامت نہ آ جائے۔ یہ نبی نے فرمایا ہے نا، کبھی ہمیں بھی رونا آیا ہے جمعے کی رات کو؟ ہم تو جس حال میں سوتے ہیں وہ خدا کی پناہ۔ فرمایا قیامت کا علم اللہ کو ہے۔ ایک وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، آسمان سے بارش برسانا، کب برسائے گا وہی جانتا ہے، کتنی برسائے گا وہی جانتا ہے، دن کو آئے گی وہی جانتا ہے، رات کو آئے گی وہی جانتا ہے، رحمت کی شکل میں آئے گی وہی جانتا ہے، عذاب کی شکل میں آئے گی وہی جانتا ہے۔ 2 آگے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے؟ جب یہ بات بیان کی جائے نا مولانا، عجیب بات ہے، ہمیں تو ڈاکٹر بتا دیتے ہیں بچی ہے یا بچہ ہے، قرآن کہتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ میں نے کہا ان سے پوچھو نیک ہے یا بد ہے، یہ کالا ہوگا یا گورا ہوگا، ماں باپ کا فرما بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا، عالم ہوگا یا جاہل ہوگا، یہ بھی تو بتائے نا مشین تیرا الٹرا ساؤنڈ۔ اللہ اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آنے والا مہمان تیار ہو چکا ہے۔ 4 مہینے سے پہلے بتائے، 4 ماہ سے پہلے بتائے۔ اللہ اللہ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہی جانتا ہے۔ 3 آگے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، آج کیا ہے کل کیا ہوگا وہی جانتا ہے۔
وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہاں پیدا ہوا، کہاں پڑھتا رہا، کہاں پرورش پائی، کہاں موت آئے گی وہی جانتا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہی خبردار ہے، اللہ ہی جاننے والا ہے۔ آگے فرمایا جس کو یاد بیان کرنے والے زیاد بن لبید ہیں رضی اللہ عنہ، آمنہ کے لال نے فرمایا قیامت کے قریب قرآن و حدیث پڑھے اور پڑھائے جائیں گے، لیکن ان پر عمل نہیں ہوگا۔ آج بتاؤ مدارس کی کمی ہے کوئی؟ ہر بستی میں، ہر قریہ میں، ہر گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، لیکن عمل نہیں ہے اس پر۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ گھر میں تلاوت ہوتی ہے لیکن گھر کا سرپرست بے نماز ہے، اس کی بیوی بے نماز ہے، اس کی اولاد بے نماز ہے، اس کی بیٹیاں بے نماز ہیں، اس کی نوہری نوحہ وہ بھی بے نماز ہیں، قرآن تو روز پڑھا جاتا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آگے فرمایا، یہ تفسیر نہیں عرض کر رہا، جو نشانے ہیں حدیث میں بیان کیے وہ تیرے سامنے رکھ رہا ہوں، جس کو بیان کرنے والے عبداللہ بن عمر قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قرب قیامت کے قریب لوگ وعدے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ایمان نال بتاؤ وعدے کی پابندی ہے ہمارے اندر؟ ہے کوئی قسمت دا مارا کہیں کو پیسے نہ دے کھڑے تو بس ول خدا دی پناہ، آدھے جمعے، ولدے جمعے، تیجے جمعے، چوتھے جمعے، بالآخر بیچارہ آیا یا تیتا میں کو تنگ کر چھوڑے۔ جو تنگ ہوا ہے ہو رہا ہے وہ خوشحال ہے، اور جس نے تنگ کیا ہے وہ تنگ ہو رہا ہے۔ استغفر، الٹی گنگا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، جبکہ وعید کا پتہ نہیں ہے ہمیں۔ نبی کائنات فرماتے منافق کی 3 نشانی ہیں۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی خیانت کرے گا، جب لڑائی کرے گا تو گالی گلوچ پکے گا، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلاف کرے گا۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ کس کی نشانی ہے؟ منافق کی۔ نبی کائنات فرماتے قرب قیامت کی نشانی ہے، لوگ وعدے کی پابندی نہیں کریں گے۔ آج گھر گھر اختلاف کا شکار ہے، 2 پڑوسیوں کے اندر اختلاف ہے، 2 خاندانوں کے اندر اختلاف ہے۔ کیوں؟ وعدے کی پابندی نہیں ہے، وعدے کا احترام نہیں ہے، قول و اقرار کا پتہ نہیں، رشتے ناتے میں قول و اقرار اس کا پتہ نہیں، لین دین کا پتہ نہیں، معاملات کا پتہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں قیامت کے قریب لوگ ہمسائے کے حقوق کی پرواہ نہیں کریں گے۔ حالانکہ جانتے ہو آپ لوگ ہمسائے کے کتنے حقوق ہیں؟ جانتے ہو نا؟ جامع حدیث، اللہ اکبر، اللہ کے پیغمبر نے ایک دن فرمایا میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے ہمسائے کے حقوق اتنے اتارے ہیں، اتنے نازل کیے ہیں، اتنے پیار فرمائے ہیں، مجھے ایک دن خطرہ لائق ہوا کہیں اللہ تعالیٰ ہمسائے کو ہمسائے کی جائیداد میں شریک نہ کر دے۔ اتنے حقوق ہیں ہمسائے کے، لیکن آج ہم پامال کر رہے ہیں، ہم سے پورے نہیں ہو رہے حقوق، بلکہ ہمسائے کو ستائیں گے، ہمسائے کو حقیر سمجھیں گے۔ اگر وہ غریب ہوا ڈاڈا زیادہ والتا اللہ دی بنا ہے، اس کا تذکرہ بھی آگے آ جاتا ہے، جو تکڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی یہ بھی آئے گی، عام ہو جائے گی۔ کیا؟ ان یسلم الرجل علی الرجل، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو، ایک آدمی دوسرے آدمی کو سلام تو کرے گا، لیکن کس کو؟
اللہ لا یسلم علیہ الا للمعرفہ، جان پہچان کے حوالے سے جس کو جانتا ہوگا اس کو سلام کرے گا، غریب کو نہیں، فقیر کو نہیں، مولوی صاحب کو نہیں۔ یہ تو وہیں گئی گزری جماعت ہے نا لوگوں کی نظروں میں۔ نبی کائنات فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، کسی رئیس کے بارے کہا ہے اللہ کے پیغمبر نے؟ کسی بہت بڑے سونے کے انبار والے انسان کے بارے کہا ہے؟ نہیں۔ نورانی قاعدہ پڑھنے والا بخاری تک نبی کائنات فرماتے ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، دین کے وارث ہیں۔ ملک صاحب کو اچھا نہیں لگتا، آ رہا ہوگا تو دوسرے راستہ لے لے گا، خام مولوی صاحب میرا ٹائم ضائع کریں گے، بتائیں گے تو وہ مسئلے اور کیا کریں، اور کیا بتائیں گے، وہ راستے بدل لیتا ہے۔ نبی کائنات فرماتے ہیں یہ قیامت کی نشانی ہے، تعلق کی بنا پر سلام ہوگا، امیری کی بنا پر سلام ہوگا، یا تکڑے کے حوالے سے سلام کریں گے، عام سلام نہیں ہوگا۔ جبکہ نبی فرماتے ہیں، نبی کائنات کا فرمان ہے سلام کرو علی من عرفت و من لم تعرف، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ یہ قیامت کی نشانی۔ آگے چلیے، اللہ اکبر۔ نبی کائنات نے فرمایا قیامت کے قریب اچھے اور برے لوگ سب ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جائیں گے، کوئی کسی کو نیکی کا حکم نہیں دے گا، نہ کسی کو کوئی برائی سے روکے گا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آج ہے کہ نہیں؟ یہ بات بھی عام ہو چکی ہے، کسی کو کوئی اچھی بات نہیں کہے گا، بلکہ ہم کہتے ہیں بھائی کسی کو کچھ نہ کچھ جتھے کوئی لگ گئے چنگا لگ گئے، لگا رہے۔ یہ ہماری تکیہ کلام ہے، لیکن اللہ کا قرآن فرماتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے میرے پیغمبر اعلان فرماؤ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ میرے پیغمبر اعلان فرماؤ میری پیاری مخلوق اور آپ کی امت کے لوگوں میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے ہر علاقے میں، ہر ملک میں، ہر قریہ میں، ہر ضلع میں، جو لوگوں کو اچھی بات بتائے اور برے کاموں سے روکے۔ ہے اللہ اللہ۔ دنیا داری میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہم کلام ہوں گے، لیکن دینداری سے دور۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے چلیے، نبی کائنات فرماتے ہیں قرب قیامت شرک کی کثرت ہوگی، شرک عام ہو جائے گا، جس کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ اللہ، شرک عام ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لو، دو چیزیں عروج پر جا رہی ہیں، ظلم اور شرک، ظلم اور شرک عروج پہ۔ اللہ اکبر۔ جبکہ اللہ کے قرآن نے کتنی وعید بیان فرمائی ہے۔ میرا پیغمبر اعلان فرماؤ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے میرے پیارے پیغمبر، چاہوں تو زانی کو معاف کر دوں، میری مرضی، چور کو معاف کر دوں، میری مرضی، سود خور کو معاف کر دوں، میری مرضی، ہر قسم کے گناہ گار کو معاف کر دوں، میری مرضی۔ لیکن میرا پیغمبر اعلان فرماؤ میں اللہ کا یہ قانون ہے اور اٹل فیصلہ ہے میں اللہ کا، لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک کو قطعی طور پہ معاف نہیں کروں گا۔ مشرک ہمیشہ رہے گا جہنم کے اندر، اور جو ہمیشہ کا بے نماز ہے وہ بھی جہنم کا ایندھن ہے، وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ آپ تو ہے مولانا کہاں لکھے یہ بات، بڑا سخت فتویٰ لگا رہے ہو، قرآن کہتا ہے، میری بات نہیں ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اے
اے میرے پیارے پیغمبر، جو لوگ میری عبادت سے، میری ریاضت سے تکبر کرتے ہیں، بہت جلدی رسوا کر کے، ذلیل کر کے جہنم میں گروں گا۔ بے نماز بھی جہنم میں جائے گا اگر توبہ کی توفیق نہ ہوئی۔ ہاں، اللہ اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، آپ کے پاس آسمان اور زمین کے برابر گناہ ہوں گے، نبی کائنات فرماتے ہیں اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن مشرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ اللہ۔ آگے چلیے، آمنہ کے لال فرماتے ہیں دنیا کائنات کے لوگوں، جس کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ، صحیح بخاری کی حدیث، آمنہ کے لال فرماتے ہیں دو قسم کے جہنمی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا آج تک۔ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صنفان من اہل النار، دو قسم کے جہنمی میری امت میں سے، لم ارہما قوم، میں نے نہیں دیکھا ان کو۔ ڈھیر سارے گناہ گار ہیں جو معراج کی رات کے اندر جسمانی اور روحانی، جسمانی ایک معراج ہوا ہے زندگی میں، اور روحانی اللہ کے پیغمبر کو کئی معراج ہوئے ہیں، اور اللہ پاک نے امت کے جزا سزا کے دکھائی ہیں ان کے حالات، یہ فلاں جرم کی سزا ہے، یہ فلاں جرم کی سزا ہے۔ لیکن دو قسم کے ایسے گناہ گار ہیں جن کو اللہ نے مجھے آج تک نہیں دکھایا۔ آپ فرماتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں قوم معهم سیات کاذناب بالبقر یضربون بالناس، میری امت میں سے ایک قوم ایسی ہوگی جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے۔ کوڑے کیسے کوڑے ہوں گے؟ جیسے بیل کی پونچھ ہوتی ہے، گائے کی پونچھ ہوتی ہے، اس کے ساتھ لوگوں کو ماریں گے، سزا دیں گے، تکلیف دیں گے۔ کیا معنی؟ رعایا کو وقت کا حاکم اتنا ظالم ہوگا، عوام کو ان کی پٹائی کرے گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ جن کی سزا میں اللہ نے مجھے نہیں دکھائی، جن کو میں نے نہیں دیکھا۔ اور دوسرا وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات ممیلات مائلات، اللہ اللہ، وہ عورتیں، وہ مستورات، وہ خاتون، وہ بیٹیاں جو لباس تو پہنتی ہیں لیکن لباس کے باوجود ننگی محسوس ہوتی ہیں۔ ہے نا ایسے لباس؟ ہائی سیٹ ہے کسے ہوئے، بالکل بازو ٹانگ نمایاں ہوتی ہے، وجود پورا نمایاں ہوتا ہے، لباس پہنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ نیت کیا ہے؟ ممیلات مائلات، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں یا اپنے آپ مائل ہونے والیاں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نبی کائنات فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر بختی اونٹ کی طرح، اللہ اللہ، سر ان کے بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے اور ایک سائڈ پر جھکے ہوئے ہوں گے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ نشانی ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ جتھے کے جتھے جائیں گے، ٹولی کے ٹولیاں اس انداز کی عورتیں ہوں گی، تو دنیا میں اللہ پاک، اللہ کے پیغمبر نے پہلے بیان فرما دیا ہے کہ اس انداز کی عورتیں جو اس انداز کے لباس پہننے والی ہیں، آج دیکھتے نہیں گھروں میں بچیوں کو ایسی کس کس کے ان کے پجامے اور شلواریں تیار کی جاتی ہیں،
کہ میری بیٹی جب شادی میں جائے دوسرے نمایاں ہو، پتہ لگے جو مولانا دی بیٹی آئی کھڑی ہے، تو نہ نہیں کہتا تو نیک لوگ ہو۔ اللہ اللہ میرے بھائیوں، طالب علمی کے دور میری پہلی کلاس تھی، مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرکزہ، ملتان کے محتمم مدرسہ دار الحدیث رحمانیہ کے محتمم، پڑھ رہے تھے، 2-4 آدمی آ گئے، یہ دنیا کی سزا ہے، دنیا کی سزا، دیکھو نا، وہ بھی اللہ کے قرآن نے بیان کی ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور دنیا کے نات کے لوگوں، بچ جاؤ میرے نبی کی نافرمانی سے، بچ جاؤ، اگر اللہ اللہ یا دنیا میں آزمایا جائے گا، دنیا میں فتنے آئیں گی، آزمائش عذاب آئے گا، یا قیامت کو عذاب علیم کے شکار ہوگے، یا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے یا قیامت کو آزمائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ آ کر بیٹھ گئے، پڑھا رہے تھے، سبق ختم کیا، ہاں بھائی کیسے آئے ہو؟ مولانا آپ کے پاس آئے، ہماری ایک بیٹی ہے، فوت ہو گئی ہے، جوان بیٹی ہے، فوت ہو گئی ہے، سب نے مر جانا میرے بھائی، کل من علیہا فان۔ فرمایا ہاں کیا معاملہ ہے؟ معاملہ یہ ہے مولانا، ہم نے اس کی 7 قبریں کھودی ہیں، جو ہی قبر کھود کر تیار کرتے ہیں، لاد میں اتارنے لگتے ہیں، وہ قبر گر جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، اپنی زبان ہے، قبر بہہ گئی، ابھی وہ اندر نہیں گئی، پھر باہر نکالا اس کو، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، 7 قبریں ہم نے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کتاب بھی دی ہے اور حکمت بھی دی ہے، اور انبیاء کے بعد صلحاء کو، اتقیاء کو، اولیاء کو اللہ پاک نے علم بھی دیا ہے اور حکمت بھی دی ہے، حکمت بھی دور اندیشی بھی دی ہے۔ حکمت کہتے ہیں پرہیزگار کو پہچان کرنی۔ مولانا خاموش ہو کر کہنے لگے، بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ وہ لباس کیسا پہنتی تھی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا لباس کیسا تھا؟ مولانا وہ لباس اس انداز کا پہنتی تھی، وہ شلوار کو کھینچ کھینچ کر ٹائٹ، اور قمیص ٹائٹ بالکل، اس کا وجود نمایاں ہوتا تھا۔ استغفر اللہ، بازار میں جاتے لوگ کھڑے ہو جاتے، جب تک وہ اوجل نہ ہوتی، آنکھ سے نہ چھپتی، دیکھ رہے ہیں، ممیلاتن مائلاتن۔ مولانا نے کہا بھائی ایسے کرو، جو اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں بات ڈالی ہے وہ اتنی ہے، اس کی قبر کھلی بناؤ، کھاڑا، ہاتھ کھلا ہو، لیکن اس کی جو لاحد ہے نا، لاحد یہ، وہ اتنی تنگ بناؤ، اتنی تنگ بناؤ جو سوٹی سو پیر سے دھکیل دھکیل کو داخل کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پواؤ گھوٹے والی بات ہے، جو ساری نوجوان کھڑے نا شادی دے، پتہ لگے جو فلاں ملک صاحب دی نو آئی کھڑی ہے، تھی جوان کھڑے، لوگوں کو پتہ لگے جو فلانے ملک تھی آئی کھڑی ہے، پتہ لگے نا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ فرمایا اتنی تنگ لاحد بناؤ، پیروں سے اور لاٹھیوں سے دھکیل دھکیل کے اس کو داخل کرو۔ انا للہ و انا۔ انہوں نے ایسے کیا، زخمی ہو گئی، وجود چھل گیا، اتنی تنگ اس کی لاد بنائی، وہ قبر رک گئی۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ دنیا میں اللہ آزماتا ہے اللہ کے رسول کے نافرمان کو، یا دنیا میں اس کو چھٹی دے دی ہے، ٹھیک ہے،
او یصیبہم عذاب علیم، یا قیامت کو، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ نبی کائنات فرماتے ہیں میری پیاری امت کے لوگوں سنو، لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحها وریحها لیوم لیوجد من مسیرت کذا و کذا۔ اور دنیا کائنات کے لوگوں، ایسی عورت کو جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی، جنت تو دور کی بات ہے۔ اس اور بدبخت عورت بچی کو، بچی کی ماں ہے تب بھی اس کو، خاتون کو، کنواری بچی ہے تب بھی مرنے کے بعد نبی کائنات فرمایا کہ توبہ نصیب نہیں ہوئی، تبدیلی نہیں آئی تو جنت میں نہیں جائے گی۔ جنت تو دور کی بات ہے، اس بدبخت عورت کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ جبکہ نبی کائنات فرماتے ہیں لیوجد من مسیرت کذا و کذا، جنت وہ اللہ کی نعمت ہے، سینکڑوں ہزاروں میل دور اس کی خوشبو جائے گی۔ انشاءاللہ اللہ نصیب فرمائے۔ تیاریاں فرماؤ۔ اللہ اللہ، تو میں عرض کر رہا تھا یہ اللہ کے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں قیامت کی نشانیاں۔ ایک اور نشانی جس کو بیان کرنے والی حضرت اسماء بنت ابی بکر، یہ اسماء کون ہے؟ اللہ کے رسول کی سالی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، ابو بکر کی لخت جگر بیٹی۔ وہ فرماتی ہے آمنہ کے لال نے فرمایا قرب قیامت بدعات کی کثرت ہوگی۔ بدعات جانتے ہو نا، نواں کام جو دین میں نہ ہو، قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو۔ اللہ اللہ، جیسے آج کل ہمارے بھائی ربیع الاول کے حوالے سے کتنی بدعات سر انجام دے رہے ہیں، کیا بنے گا؟ ہر سال نیا جملہ تیار کرتے ہیں، ہر سال۔ لودھرا میں نے پڑھا تھا اس دفعہ، ابھی ربیع الاول کا مہینہ آنے والا تھا، تو نبی کی پہلے کہتے تھے نبی کی آمد مرحبا، یہ تو جملہ عام ہے نا پرانا، نبی کی آمد مرحبا۔ وہاں ملک صاحب لکھا ہوا تھا، ایک بہت بڑا بینر لگا ہوا ہے، آج بھی لگا ہوا ہے، کوئی دیکھنا چاہے تو، چوک کے اندر، لودھرا چوک کے اندر، ربیع الاول کی آمد مرحبا۔ نئی بات نہیں، ہر سال بدعت میں اضافہ، ہر سال نئی بات، نیا جملہ، نیا لقب۔ اور ساتھ لکھا ہوا تھا ایک روزے کی سحری افطاری، یہ استقبالیہ روزہ ربیع الاول کے حوالے سے جو رکھے گا، سحری افطاری مفت ہوگی، فری۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہر سال نئی بدعت۔ میرے بھائیوں، نبی کی شان میں کیا بیان کر سکتا ہوں، آپ کیا بیان کر سکتے ہیں، میری جماعت کیا بیان کر سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر نبی کی کیا شان ہے؟ اللہ نے اپنے پیغمبر کو پوری کائنات کے لیے رحمت کا دریا بنا کر مبعوث فرمایا ہے، بس۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کتنی بڑی عظمت ہے میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ کا دنیا میں آنا رحمت، رہنا رحمت، تو کتنی بدعات میلاد کے حوالے سے آج سر انجام مسلمان ہمارے بھائی دے رہے ہیں۔ میں ان کو بھائی کہہ رہا ہوں، ہیں تو ہمارے بھائی نا، المسلم اخو المسلم، کلمہ تو پڑھنے والے ہیں نا، بھائی ہیں ہمارے۔ اور جس بھائی کو بھائی کا درد نہیں ہے وہ بھائی بھائی نہیں ہے۔ ہمیں احساس ہے کہ جو مسلمان اللہ اس کے رسول کے خلاف سڑک اختیار کرتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، جس مسلمان کو تکلیف نہیں ہے وہ مسلمان کا بھائی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، میرے بھائیوں، آپ جانتے ہو اللہ کے رسول کی نبوت کی کتنی زندگی ہے، جانتے ہو نا، 23 سال نبوت کی زندگی۔ تو آپ کی زندگی میں کتنا بار آیا ہے ربیع الاول کا مہینہ؟
23 مرتبہ. خلفائے اربع کی تفصیل کا وقت نہیں، ٹائم ختم ہونے والا ہے. خلفائے اربع ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل خلافت کی زندگی 30 سے 31 سال بنتی ہے. تو ربیع الاول کا مہینہ کتنی مرتبہ بن گیا آنے والا؟ 30-31 مرتبہ. جاؤ، ڈنکے کی چوٹ اور اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے. دنیا کا کوئی آدمی یہ ثابت کرے اللہ کے پیغمبر نے کہا ہو صحابہ کو، او بھائیو میرے جان نثارو، میرا جمنا مناؤ، خلفائے اربع نے عمل کیا ہو، ان کے بعد تابعی کا دور، ان کے بعد تبع تابعی کا دور، ان کے بعد فرمایا کہ ائمہ کا دور. کسی ایک امام سے تو ثابت کرنا ہمارے بھائی. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپیہ زیر خاک ہوتا ہے، اور دیکھتے ہیں ہم جن کو نالین مبارک، میں نے اپنی آنکھوں میں نے دیکھا ہے، ممبر پہ کھڑا ہوں، سڑکوں پہ وہ کئی بار دیکھا ہے، وہ جھنڈیاں جو جھنڈیاں سکوٹر پہ ہیں، کار پہ ہیں، بنجاروں پہ ہیں، اونٹ پہ ہیں، کھوتے ریڈی والا ہی وجہ کھوتے ریڈی والا. میں نے دیکھا کھوتے ریڈی والا بھائی صاحب جھنڈی لگائی ہوئی بڑی وڈی، اور داڑھی مبارک پر تازہ اس طرح، داڑھی پر تازہ برڈے پر، اور یہ کاغذ کی، یہ کپڑے کی جھنڈی نمایاں کی ہوئی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں قیامت کے اللہ پوچھے گا، او بھائی تم اپنی سواری پر یہ جھنڈی لگائی تھی؟ پوچھے گا اللہ تعالیٰ. ہاں اس کے بارے پوچھے گا، میرے پیغمبر کی جھنڈی دکھاؤ مجھے. میں نے ایک دفعہ کہا تقریر کے اندر، میں نے کہا قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، ہاں بھی بتاؤ میری نبی کی صورت کہاں ہے؟ مولوی صاحب تو سب کچھ چکر نہیں دیتی کھڑے ہو گئے. ایک ساتھی نے بابا بزرگ نے کیا، مولانا صاحب چکر دیتے کھڑے ہو گئے. اڈو آدھے وے جڑے ویلے بندہ قیامت دی پیش تھے سی وہ ایویں ہو سی جی میں ماں دے پیٹ جو اج جم گیا ہے، ان تو چہرے داڑھی ہوندی ہے. میں کہا یار بڑا وڈا سوال کیتا ہے، بڑا وڈا سوال کیتا ہے. اللہ اکبر. میں کوئی نہ، میں کہا اے دس نماز تیری کتھے ہو سی، روزہ تیرا کتھے ہو سی، کیویں پتہ لگ سی، حج عمرہ نے اس نے کیا ہے یا نہیں کیا، کیسے معلوم ہوگا؟ چپ. میں نے کہا جہاں تیری زندگی عبادت لکھی ہوگی وہاں یہ بھی لکھا ہوگا، بلکہ اس کی آواز ہوگی نوٹ، اس کی آواز بھی ٹیپ ریکارڈ ہوگی. جو ہمارے بھائی بڑا اعلیٰ حمام ڈھونڈتے ہیں نا، اعلیٰ ہوا جہاں نیچے بھی گرم جا بہترین نرم ہو، دائیں بائیں بھی ٹیکی بڑی بہترین ہو، شیشہ بڑا نمایاں ہو، وہاں بیٹھ کر کہ ادھر سے عقیدہ یہ ہے نبی حاضر ناظر ہے. ملک صاحب مت بریے مسلمان، ہے نا عقیدہ ہمارے بھائیوں کا کہ نبی حاضر ناظر ہے؟ کہاں ہے؟ صرف مسجد میں، شادی میں ہے، بیاہ میں ہے، خوشی میں ہے، غمی میں ہے، دکان پر ہے، عارض پر ہے، جہاں ایک ہے وہاں بھی ہے، جہاں دو ہے وہاں بھی ہے. نبی تو ہر جگہ ہے. میں کہ حمام میں نبی کہاں جاتا ہے؟ اتنی جرت. ملک قادر بھائی گھا دے بننے سے کھڑا ہوئے، ملک وید بھائی گھا دے بننے سے کھڑا ہوئے تو میں گھا گپا، جرت نہیں میری. اور جب بدبخت مولویا چنگا تے کو سا امام رکھے، رات کو چوریاں ظالمہ بول ساڈے سامنے. وہ بعد سے مکالا ملیا مولانا اصل ویج کھڑیا بڑے بننے آبادی سے بننے تھے تو سارے سامنے کھڑا کپے نے سڈو چھوڑاؤں کی کرو نہیں لترے سن. ایسا ہوتا کہ نہیں؟ برداشت کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں کتنی جرت کی بات ہے. اللہ کے رسول کے بارے بھی ہے عقیدہ حاضر ناظر ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے بہترین بناوے شادی دے بیڑے.
وہ بیچارہ بنا لیتا ہے نا بعد میں، پھر یوں کرتا ہے، یا تھوڑا جا پیسے نہیں ہوتے، خیال کر اجا اردی پئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا یہ بات تیری نبی نہیں سن رہا؟ ساتھ بیٹھا ہوا اللہ کے پیغمبر، نعوذ باللہ، میرا عقیدہ نہیں ہے یہ، میں تیرا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، مسلمان بھائی کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں۔ اس کا عقیدہ ہے کہ نبی ہے یہاں ہے۔ اللہ اکبر، پھر جرأت اتنی ہے میرے بھائیوں، یہ ساری کاروائی، یہ جلوس، یہ جلسے، یہ دعوت، یہ خیرات، یہ نعت کلامی، یہ ڈھول، یہ سرنگی، پرسوں 12 ربیع الاول سے کون سا دن تھا؟ منگل کو، بدھ کو میں شام کو یا منگل کی صبح ہوگی مجھے یاد نہیں، اب ریاض کاٹن سے ایک ڈالا نکلا، ریاض کاٹن سے، استغفر اللہ، اس کے اوپر اتنے اعلیٰ قسم کے ساؤنڈ فٹ تھے، پورے ڈالے میں ساؤنڈ فٹ، وہ بدبخت میرے قریب سے گزرا، آج ابھی تک میرے کان میں درد ہے، میں انہیں کان پڑی دے گی نام مراد، یہ حقیقت بات ہے، اتنی آواز، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے یا پیغمبر کے ساتھ دشمنی ہے؟ میرے بھائیوں، کسی ایک کاروائی کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ساری بدعت ہیں، وہ بدعت ہیں جن کو آمنہ کے لال 23 سال خطبے میں بیان فرماتے رہے، اور سنتے ہو کہ نہیں؟ نبی کائنات نے خطبے میں یہ پڑھا ہے کہ نہیں؟ کیا؟ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، بدترین ہے وہ کام، گندا ہے وہ کام جو نیا نکالا جائے، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، جو کام نیا نکالا جائے وہ بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ ہر مکتب فکر کے عالم سے خطبہ سنتے ہو نا، یہ مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں، کوئی ہے کو پوچھنے والا، مولانا یہ کاروائی دکھاؤ ہمیں، اللہ کے رسول نے کہاں حکم دیا، صحابہ نے کب منائی، کس نے منائی؟ بلکہ ایک اللہ والا ہے، ایک اللہ والا، میں اپنی زبان میں بات نہیں عرض کر رہا، محدث اور بہت بڑے عالم دین نے اپنا فکر لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے ان کے بہت لمبی تقریر تھی، میں تھوڑا سا ان سے مواد ڈھونڈ کے لکھ کر لایا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑے محدث کا، وہ فرماتے ہیں جشن عید میلاد النبی کی ابتدا الملک المعظم مظفر الدین اربل بادشاہ نے کی۔ یہ کون تھا بادشاہ؟ یہ بادشاہ ان محفلوں میں بے دریغ پیسہ خرچ کرتا اور آلات اور لہو لعب کے ساتھ راگ و رنگ کی محفلیں منعقد کرتا تھا۔ مولانا رشید احمد گنگوئی لکھتے ہیں، اہل تاریخ نے سرات کی ہے، وضاحت کی ہے کہ بادشاہ بھانڈوں اور گانے والوں کو جمع کرتا اور گانے کے آلات سے گانا سنتا اور خود بھی ناچتا تھا، خود بھی ناچتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں ایسے شخص کے فسق اور گمراہی میں کوئی شک نہیں ہے، اس جیسے کہ فعل کو کیسے جائز اور اس کے قول پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ ان تمام حقائق سے ثابت ہوا کہ نبی کریم کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے جشن منعقد کرنے کا آغاز حضور کی وفات کے تقریباً 600 سال بعد کیا گیا ہے۔ یہ پوری کاروائی جو آپ دیکھتے ہیں نا سڑکوں پر، بازاروں پر، یہ اللہ کے رسول کی وفات کے 600 سال بعد کی پیدائش ہے، اور اس کو ایجاد کرنے والا ایک جاہل بادشاہ، بد عمل، بے عمل مظفر الدین اربل بادشاہ، جس نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ اللہ،
نہ صحابہ کرام کے طرز عمل میں اس کا وجود نظر آتا ہے، نہ قرون اولیٰ کی پوری تاریخ میں اس کا تصور پایا جاتا ہے، اور نہ ہی ائمہ دین اس کے قائل تھے، تو پھر آج کے مسلمان اس کے منانے پر کیوں بضد ہیں؟ کیوں بضد ہیں؟ آگے فرماتے ہیں جس کا دعویٰ اس دور کے لوگ کر رہے ہیں اللہ اور دعویٰ کر رہے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں یقیناً ان لوگوں سے کہیں زیادہ تو انہوں نے آپ کا یوم میلاد کیوں نہ منایا؟ جتنی محبت اللہ کے رسول کے ساتھ صحابہ کو تھی آج ہم کو ہو سکتی ہے؟ کیا ان کو اللہ کے رسول سے محبت نہیں تھی؟ یہاں ایک اور بات نہایت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم نے جو کام بطور عبادت نہیں کیا وہ قطعاً دین کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایمان کی بات ہے نا ہماری، اور نہ ہی کسی مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اسے دین سمجھ کر کار خیر تصور کرتے ہوئے سر انجام دے۔ مثلا آپ نے نماز عیدین، نماز جنازہ کے لیے اذان نہیں کہلوائی، اور نہ ہی صحابہ کرام کے ہاں اس کا کوئی وجود ملتا ہے، تو قیامت تک کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اسے دین کا حصہ یا عبادت تصور کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اذان میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور ذکر اللہ نہیں ہے۔ یقیناً اذان اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کی بڑائی پر مشتمل ہے، لیکن نماز عیدین اور نماز جنازہ سے پہلے مشروع نہیں، حکم نہیں۔ اسی طرح جشن میلاد کا مسئلہ ہے کہ جب نبی کریم نے یہ جشن نہیں منایا اور نہ ہی آپ کے خلفائے راشدین نے منایا، تو قیامت تک اسے دین کا حصہ یا کار ثواب تصور کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کل عبادت یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها۔ او لوگو، ہر وہ عبادت جو صحابہ کرام نہیں کرتے تھے اسے تم بھی عبادت سمجھ کر نہ کیا کرو۔ کیوں؟ ارشاد باری ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پہ ہمارا دین مکمل ہے یا نہیں؟ کب سے مکمل ہے؟ اسے 1500 سال پہلے میدان عرفات حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ تمل وائیو، آج وہی مکمل ہو چکی ہے۔ جو کچھ آپ پر دین آنا تھا وہ آج مکمل ہو چکا ہے۔ صحابہ نے جواب دیا جو اب ہم جرت نہیں کر سکتے، نہ علماء، نہ محقق، نہ خطیب پاکستان، نہ کوئی محدث یہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ جو دعویٰ اور دلیل صحابہ نے پیش کی، صحابہ نے 1,44,000 صحابہ کرام کی جماعت نے فرمایا آمنہ کے لال سنو، اگر تمل گواہی آج ہو چکی ہے تو تمل عمل بھی ہو چکا ہے، عمل بھی پورا ہو چکا ہے۔ یہ صحابہ کہہ رہے ہیں۔ تو میں کر رہا تھا آخری بات، حضرت ماں بیان فرماتی ہیں کہ نبی کائنات فرمایا بدعت عام ہو جائے گی، اور قیامت کا دن ہوگا میں حوض کوثر پر بیٹھا ہوں گا، ایک جماعت آئے گی، فرشتے ان کو بھگا دیں گے، ان کو بھگا دیں گے، اور میں ان کو کہوں گا فاقول امتی، آنے دو یہ تو میری جماعت ہے۔ تو آگے جواب ملے گا فیقول اللہ تدری مشاؤ القہقرا، اللہ کے پیغمبر آپ نہیں جانتے آپ کے دنیا چھوڑنے کے بعد، دنیا سے آنے کے بعد یہ الٹے پاؤں پھر گئے تھے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے انہوں نے ملاوٹ کی تھی، دین کو لسی بنایا، دین کو ربڑ بنایا، اللہ اللہ انہوں نے دین میں اضافہ کیا تھا۔ اچھا، آپ فرماتے ہیں، پھر آپ فرمائیں گے، حدیث کے الفاظ ہیں، میری بات نہیں ہے، فسوکن فسوکن لمن غیر آبادی لمن بدل آبادی، دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ۔ سوکن کا معنی آسان تھا، دفع ہو جاؤ، داج میرے قریب نہ آؤ۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں میں حوض کوثر بھر بھر کے صحابہ کو دوں گا، صحابہ آگے میری امت کو پلائیں گے۔ اللہ نصیب فرمائے، آمین کہہ دو، اللہ نصیب فرمائے۔ وہ ملیں گے دو چیزوں کو اپنانے والے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی بات کو ماننے والے اور پیغمبر کی سنت کے مطابق ماننے والے۔
یہ مستحق ہوں گے۔ کہاں یہ بات لکھی ہے؟ قرآن کہتا ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، پیغمبر کی اتباع کرنے والے ہوں گے، سیرت بھی صحیح ہوگی، صورت بھی صحیح ہوگی، یہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، اور نبی رحمت اپنے دست مبارک رحمت والے ہاتھ سے بھر بھر کر جام دیں گے اور امت پی رہی ہوگی۔ ان کو ہٹا دیا جائے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ دین کو بڑھانے والے، دین کے اندر نئی نئی باتیں پیدا کرنے والے۔ میرے بھائیوں، نبی کی ولادت مناؤ۔ ہم بھی کہتے ہیں مناؤ۔ کیسے مناؤ؟ جیسے قرآن نے کہا ہے۔ نبی کی سیرت کو اپناؤ، نبی کی صورت کو اپناؤ۔ یہ سمجھو کہ ہم نے پیغمبر کی میلاد کو منایا ہے، اور نہ سیرت ہماری صحیح ہو، نہ ہماری صورت صحیح ہو، اور ہم جھنڈی لے کر بازار والوں کو دکھا دیں، اس میں محبت نہیں ہے، اس میں نفرت ہے۔ جس نفرت کا لفظ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے پیغمبر فرمائیں گے فسوقن فسوقن، بدبختوں میں مجھ سے دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ آج کوئی تمہارا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ من ترک سنتی فلیس منا، جو میری سنت کا انکاری ہے، میرے طریقے کا انکاری ہے، وہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دعا فرماؤ اللہ مجھے اور آپ کو، سب مسلمانوں کو قیامت کی صحیح تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ باتیں میں اپنی اور آپ کی خیر خواہی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ تیسرا جمعہ ہے، آگے باتیں چلے گی انشاءاللہ، بہت لمبی باتیں ہیں۔ یہ اللہ کے رسول نے ہمیں پہلے آگاہ کیا ہے، ان باتوں سے آپ بچ جاؤ اور قیامت کی تیاری فرماؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو قیامت کو یاد رکھنے کی اور قیامت کی صحیح تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا